تلاوت بھی کرتے اور یہ اہتمام کرنے کے بعد کیا کرتے؟ وَيَعْتُونَ ثَوَابَهُمْ لِمَوْتَاهُمْ، اور اس کا ثواب اپنے موتا کی ارواح کو بھیج دیا کرتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ بس یہ ایک بات ایصال ثواب پر ایک اشارہ ہو گیا جس پہ ایک بات کا اتفاق ہے۔ قاری شہباز صاحب نے مجھے احتیاط کرتے ہوئے محتاط رہنے کے لیے، اگرچہ سٹیج پر بھی اشارہ ہوا، لیکن اس بات کی نزاکت کو میں خوب جانتا ہوں اور اچھی طرح سمجھتا ہوں، اور اس لیے میں نے عرض کیا کہ انشاءاللہ میں تمام مکاتب فکر کی نمائندگی کروں گا۔ کسی کو کوئی اعتراض کا موقع انشاءاللہ نہیں ملے گا اور گنجائش بھی نہیں رہے گی۔ تو میں دوسری بات یہ عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ انہوں نے حکم کیا کہ حقوق والدین کے سلسلے میں کچھ آپ نے گزارشات پیش کرنا ہے، تو ان کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے اللہ رب العزت ماسٹر شفیق صاحب کے والد مرحوم و مغفور کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے۔ یہاں پہ چونکہ علماء بیٹھے ہیں تو علماء کی موجودگی سے ایک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک ضروری بنیادی بدیہی بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو حقوق کی فہرست اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر دی ہے، اس فہرست کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اس ترتیب کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور کے اندر بلا شک و شبہ اللہ رب العزت کی عبادت حق ہے، سچ ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ذات میں، اسی صفات میں جیسے وہ ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات میں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے اس دور کے اندر والدین کے حقوق کو جو پامال کیا جا رہا ہے اور اس کے تقدس کو سمجھا نہیں جا رہا، اور یہ ینگ جنریشن نوجوان نسل باغی ہوتی جا رہی ہے، والدین کی نافرمان ہوتی جا رہی ہے، اور والدین کی عظمت سے، ان کی خدمت سے منہ موڑتی چلی جا رہی ہے، اور ان کے حقوق کو فراموش کر کے رکھ دیا ہے، خاص طور پر آج کی ینگ جنریشن نے، نوجوان نسل نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ واحد وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق کی وہ جو ترتیب قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے رکھی، ہم نے وہ ترتیب قرآن مجید کی رکھی ہوئی لوگوں کے سامنے بیان بھی نہیں کی۔ اگر پتہ چل جاتا ہے اس نوجوان نسل کو کہ وہ ترتیب کیا ہے تو شاید وہ منحرف نہ ہوتی۔ اسی ترتیب کو سامنے رکھے، ترتیب دیکھیں، سورہ لقمان پڑھے۔ سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو چند وصیتیں اور نصیحتیں کرتے ہوئے 7 قسم کی نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ کتنی؟ 7 قسم کی نصیحتیں سورہ لقمان ہے، اور اس کے اندر وہ پہلی نصیحت کون سی ہے؟ فرمایا میرے بیٹے یا بنیا لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک مت ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ ظلم عظیم ہے۔ اور اس بات پر فقط اہل سنت و جماعت کا نہیں، فقط اہل سنت والجماعت کا نہیں، پورے عالم اسلام کا اور ہر اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ او ہیکے تے ہیک دی دم در سکے، جڑا ہیک نو ڈو کر جانے او کافر دے۔ لیکن اس کے بعد پھر شرک کی تردید کرنے کے بعد اور اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام دینے کے بعد باقی جو حقوق کی فہرست ہے، رب کی عزت کی قسم، اس فہرست کے اندر حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو چند نصیحتیں فرمائیں، باقی سارے احکام اور نصیحتیں اور وصیتیں بعد میں آتی ہیں۔ شرک کی تردید کے فوراً بعد ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ، یعنی والدین سے حسن سلوک کرو۔ یہ ایک بات ہوگی، اور اسی طرح پھر سورۃ الانعام ہے، یہ حفاظ موجود ہیں، قراء موجود ہیں، پڑھ کر دیکھیے، یہاں پہ 7 احکام تھے، سورۃ الانعام کے اندر 10 احکام بالترتیب بیان ہوئے، لیکن اتفاق ایسا ہے، اللہ رب العزت کا انداز بیان خود ایسا ہے کہ وہاں پر بھی پہلے توحید کی دعوت دی، شرک سے منع کیا، شرک کی تردید کرنے کے بعد باقی 8 احکام بعد میں آتے ہیں۔ رب کی عزت جلال کی قسم دوسرا حکم کیا ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ میں قرآن پڑھ رہا اور قرآن ہی کا ایک نقطہ نظر پیش کر رہا ہوں
یہاں پہ کوئی قابل اعتراض کوئی جملہ میں نہیں ادا کر رہا، اتفاق ہے نا اس بات پر. ایک تیسرا موقع بھی عرض کر دو نہایت اختصار سے، اور وہ کون سا ہے؟ وہ ہے سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ، معروف آیت کریمہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ متصل 2-3 آیات. یہ وہ موقع ہے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ سورہ اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی. معراج مصطفیٰ یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے یہ آیات نازل ہوئی. چونکہ حضور نے مکہ چھوڑنا تھا، ہجرت کرنی تھی، مدینہ پہنچانا تھا، اور مدینہ کو اسلامی ریاست کی تشکیل کے طور پر وہاں پہ قیام کرنا تھا. اسلامی ریاست کی بنیاد رکھنی تھی مدینہ میں. تو ریاست اسلامی کی بنیاد رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے خود 14 نکات پیش فرمائے، خود 14 نکات عطا فرمائے. یہ 14 نکات قائد اعظم کے 14 نکات یہاں پہ ٹیچر حضرات ایجوکیشن سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، وہ طلباء کو پڑھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں. ایک نصاب کے اندر، سلیبس کے اندر یہ شامل ہیں 14 نکات قائد اعظم کے. لیکن رب کی عزت و جلالت کی قسم 14 نکات خود تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے 1 سال پہلے معراج کے موقع پر اللہ رب العزت نے جو 14 نکات نازل فرمائے مدینہ کو اسلامی ریاست بنانے کے لیے، اس میں سے پہلا کیا تھا؟ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن باقی 13 جو نکات ہیں ان میں سے 12 نکات کا درجہ، مرتبہ، مقام بعد میں ہے. دوسرا حکم کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن یہ وہ موقع ہے جہاں یہ موقع کچھ تفصیل کا محتاج ہے، لیکن میں بالکل اختصار کے ساتھ 3 مرحلے، 3 سٹیج خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھے. اپنی عبادت کا حکم دیا مختصراً تھوڑا سا حکم، اللہ تعبدوا الا ایاہ. لیکن جب والدین کی اطاعت، خدمت، عظمت اور ان کے حقوق اور ان سے حسن سلوک کا جب اللہ رب العزت نے حکم دیا، دیکھیے علماء بیٹھے ہیں، 3 سٹیج بیان کر دیے پہلے، اور ہر سٹیج پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز میں مختلف حکم ارشاد فرمایا. پہلا کیا تھا؟ جب وہ والدین تندرست ہوں، توانا ہوں، صحت مند ہوں، اپنی اولاد کے وہ محتاج نہ ہوں، تب وہ اولاد سمجھ سکتی ہے اور یہ خیال کرتی ہے کہ مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے، والدین خود کفیل ہیں، تندرست ہیں، توانا ہیں، ہمارے محتاج تو ہم ہیں نہیں، تو لہٰذا مجھے ان کی خدمت کرنے کی کیا ضرورت. اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، یہ خیال بھی اگر تمہارے دل میں آئے نکال دو. میرا حکم مطلق ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ ہر حال میں اپنے والدین کی خدمت کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ پہلا سٹیج. لیکن دوسرا سٹیج پھر اس سے زیادہ، اور وہ کون سا ہے؟ فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، ضعیف العمر ہو جائے، اور پھر تمہارے محتاج ہو جائے، آسرے کے، سہارے کے، پھر اللہ رب العزت نے 4 حکم کیے بڑھاپے کی عمر میں اس نوجوان نسل کو، بیٹوں کو، اولاد کو. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، اف نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑکی نہ دینا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب بھی ان کے سامنے آنا اور ان سے بات کرنا تو تلخ لہجے میں نہیں، بلکہ نرم لہجے سے، دھیمے لہجے سے، اور ادب اور احترام کے لہجے کے اور لینگویج کے اندر بات کرنا. اور پھر چوتھا کون سا حکم ہے؟ فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. جب ان کے سامنے آؤ، تم پردیس میں ہو، تم جاب کے سلسلے میں کسی دور کسی علاقے کے اندر ہو، لیکن جب والدین کے سامنے آؤ، اس دور کے اندر ہر شخص اپنا لائف سٹائل بناتا ہے، اپنا سٹیٹس بناتا ہے، اپنی حیثیت کو اجاگر کرتا ہے، وہ پروٹوکول چاہتا ہے، اپنی عزت، شان و شوکت کے مطابق، اپنے منصب کے مطابق، عہدے کے مطابق، پراپرٹی کے مطابق اپنی ایک پرسنالٹی کو وہ اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن رب فرماتا ہے خیال کرنا، دنیا والوں کے سامنے جو بھی لائف سٹائل بناؤ سو بناؤ، لیکن جب والدین کے سامنے آؤ، وہ لائف سٹائل میں بتاتا ہوں، عمل کرنا تمہارا کام ہے. فرمایا جب والدین کے سامنے آؤ نا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ،
تو اپنے عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دینا، عاجزی کے بازو ان کے سامنے جھکا دینا۔ اب پریکٹیکلی طور پر، تجربے کے طور پر کوئی شخص کھڑے ہو کر اپنے یہ بازو جھکائے، اپنے بازو جھکائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک عظیم نقطہ عرض کر رہا ہوں، جب بھی کوئی تجربہ کرتے ہوئے پریکٹیکلی اپنے بازو جھکائے گا نیچے، رب کی عزت کی قسم بازو تو خود جھکائے گا، لیکن بازو جھکانے کے ساتھ ساتھ اس کی کمر بھی جھک جائے گی، اکڑی ہوئی گردن بھی خم ہو جائے گی، اٹھا ہوا سر بھی اس کے اندر جھک جائے گا۔ فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، یہ ادب، یہ احترام اللہ رب العزت جب والدین کے لیے اتنا بیان کر رہا ہے، ذرا تصور کیجئے پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء جن کے صدقے یہ ساری کائنات بارز وجود میں آئی، پھر ان کے ادب کا، احترام کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات محترم، یہ مجھے بتایا جا رہا ہے، میں بھی محسوس کر رہا ہوں، تھوڑا سا گنجائش کریں، آگے آ جائیں۔ ماشاءاللہ یہ مجمع بالکل پرسکون ہو کر ایک پورا ایک رسپانس دے کر ایک حرف کو میں دیکھ رہا ہوں وہ پوری توجہ اور دل جمعی کے ساتھ سن رہا ہے، اور میں بھی یہیں پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ لیکن اکتفا اس بات پر، ہاں تیسرا سٹیج میں اشارتاً عرض کر دوں وہ کون سا ہے؟ وہ سٹیج مفسرین نے، محدثین نے اس بات کی جانب اشارہ کیا، تیسرا سٹیج ہے کہ جب والدین وفات پا جائیں، پھر یہ نہ سمجھو کہ اب ان کے حقوق وہ متعین جو زندگی میں تھے ختم ہو گئے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی، اب علم کے مرنے کے بعد مجھ پر کوئی ذمہ داری یا کوئی حقوق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں، ان کے مرنے کے بعد محدثین اور مفسرین کی ایک اشاراتی تفسیر کے مطابق کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغیرا، ان کے مرنے کے بعد قبروں کے اندر جب وہ چلے جائیں تو ان کے چلے جانے کے بعد یہ نہ سوچو کہ اب ان کے حقوق ہم پر نہیں، اب بھی ذمہ داری اس اولاد پر عائد ہو رہی ہے۔ پروردگار وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ اب کون سا حق باقی ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اب اپنے مرحوم والدین کے لیے ہاتھ بھی اٹھا لو، دامن بھی پھیلا لو، اور مجھ سے مانگو اپنے والدین کے لیے، رحمت بھی مانگو، بخشش بھی مانگو، مغفرت بھی مانگو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور وہ مانگنے کا انداز بھی خود اللہ رب العزت نے بتایا، تو جو مانگنے کا حکم دے رہا ہے انداز اور طریقہ بھی عطا فرما رہا ہے، تو جب ان والدین کے لیے ہم رب کائنات کے حکم کے مطابق مانگیں گے تو کیا اللہ رب العزت مرحومین کی بخشش نہیں فرما دے گا؟ ایک اشارہ ہوا، ماہ ربیع الاول ہے، اس کی نسبت سے میں جسٹ 2 جملے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ایک اجتماعی اور ایک نمائندگی کرتے ہوئے ایک گزارش کرتا ہوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں انتظامیہ میں سے کس کے وقت کی پابندی کروں۔ اچھا، میں اگر کچھ صحیح نہیں کہہ رہا تو آپ مجھے کہہ دیں، میں بند کر دیتا ہوں۔ اگر صحیح کہہ رہا ہوں تو آپ تھوڑی سی وسعت پیدا کریں، بلند آواز سے سبحان اللہ کہیں۔ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور فرمان مصطفیٰ ادھر سے اشارہ ہوا، اور باقی بڑی خوبصورت بات لڑکی نے محفل کمپیرنگ کرتے ہوئے انہوں نے کی، بڑی خوبصورت بات۔ یہ ربیع الاول شریف جو ہے نا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میلاد کا بھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد اور ولادت باسعادت کی خوشی کا بھی یہ ماہ مبارک ہے۔ ایک جملہ اور عرض کر دو، اس بات کا اشارہ خود انہوں نے پہلے ہی کر دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بحمد اللہ تعالی ہم مومن بھی، مسلمان بھی، بحمد اللہ تعالی ہم سب موحد بھی ہیں۔ شرک کی تردید قرآن و حدیث کے ذریعے میں کر چکا ہوں، سب مسلمان، سب موحد۔ لیکن یہ علماء کی موجودگی کے اندر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ جو میلاد شریف کی جو ایک بنیاد ہے عملی طور پر، جس کو ہم بنیاد کہتے ہیں، میلاد شریف کی وہ عملی طور پر بنیاد وہ بھی توحید ہے اللہ رب العزت کی۔ انہوں نے خود اشارہ کیا، میں اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں کہ ہم میلاد منا کر اللہ رب العزت کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہیں اور اس کی توحید کا اظہار کرتے ہیں۔ واضح طور پر ہے یہ بات کہ رب کون ہے؟ قل هو اللہ احد، پڑھے نا، قل هو اللہ، کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لم یلد
ولم یولد کہ نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس سے کوئی جنا گیا. یہ ہے توحید کہ وہ پیدا نہیں ہوا. تو جب ہم میلاد مناتے ہیں تو شرک کی جڑوں کو کاٹ کر دور پھینک دیتے ہیں اور توحید کا ایک علم بلند کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ رب وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد. اور جب ہم میلاد مناتے ہیں تو پھر ہم یوں اظہار کرتے ہیں کہ مصطفیٰ وہ ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما. سمجھ آ گئی؟ اور ایک دوسرا اور آخری جملہ، اور وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا یا ولادت باسعادت کا ذکر کرنا اور لفظ میلاد النبی کو استعمال کرنا فقط یہ علماء بعد والے ان کی نہیں. جامع ترمذی کو ذرا پڑھ کر دیکھیں، امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا طریقہ، ان کا معمول، جامع ترمذی کو ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے ابواب رکھے اور ان ابواب کا نام میلاد مصطفیٰ میلاد النبی رکھا. جنگ تبوک ہوئی کب ہوئی؟ 9 ہجری کو. 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ فاصلہ ہے. 30,000 کا لشکر جرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے غلاموں، اپنے مجاہدین کا لے کر جنگ تبوک کی جانب روانہ ہوئے. جاتے ہوئے سفر اتنا زیادہ طویل اور مشقت والا تھا، دشوار ترین تھا، دشوار گزار تھا، گرمیوں کا سفر جیسے دوسرا اسے کہا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر 1 مہینہ جاتے ہوئے لگا اور پھر 1 مہینہ واپس پلٹتے ہوئے لگا. اب 2 مہینے کے بعد بڑی علمی اور بنیادی اور نکتہ آفرینی والی ایک بات کہہ رہا ذمہ داری کے ساتھ. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے نا 2 مہینے کے بعد، اب وہ 30,000 حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ بھی ساتھ ہیں اور جو مدینہ کے اندر رہ گئے تھے، جیسے حضرت علی مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، اور اسی طرح دیگر کچھ صحابہ جو مدینہ کے اندر رہ گئے تھے وہ بھی، اور وہ 30,000 بھی، یہ سارے کے سارے کہاں جمع ہو گئے؟ مسجد نبوی شریف کے اندر. کہاں؟ مسجد نبوی شریف کے اندر. لیکن جب وہاں جمع ہو گئے، ایک اجتماع ہے، 30,000 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے. رب کی عزت کی قسم، آپ سیرت کی کتابیں، مستند ترین کتابیں، سیرہ حلبیہ، سیرہ ابن ہشام وغیرہ، یہ مستند ترین کتابیں اٹھا کر دیکھیں. حضرت عباس بن عبد المطلب محضبیل میں سے، مجمع میں سے اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سعید پہ آ کر کھڑے ہوئے. حضور نے دیکھا کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. عباس بن عبد المطلب کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ، جی ہاں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اس سفر کے دوران میں نے آپ کی ناک پر منطبق کچھ اشعار لکھے. آج مجمع موجود ہے، مسجد نبی کا ایک پر نور ماحول ہے، جلووں کا ایک سما اور پیارا ایک خوبصورت منظر ہے. میں چاہتا ہوں وہ جو نعت کے اشعار میں نے لکھے ہیں آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں، ان صحابہ کی موجودگی میں سنانا چاہتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کا جملہ ایک ارشاد فرمایا قل لا یفضل اللہ فاکا، تو کہہ دے جو کچھ سنانا چاہتا ہے سنا دے. جو نعت تو نے لکھی ہے پڑھ کر سنا، میں بھی سنتا ہوں، یہ بھی سنیں گے. اور پھر دعا بھی ساتھ ارشاد فرمائی کہ اللہ تیرے دانتوں کو چمکتا دمکتا رکھے اور تیرے چہرے کو سلامت رکھے، اس کی بشاشت کو قائم رکھے. کیا نعت لکھی ہے تو نے؟ سمجھے یہ بات؟ آخری جملے اسی پہ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں، لیکن یہ قابل توجہ ہے. اور علماء فکری آئے ہم سب مسلمانوں کے لیے. وہ جو نعت کے اشعار پڑھے انہوں نے، پہلا شعر اس کا کیا تھا؟ پہلا شعر کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انت لما ولدت اشرقت الارض وضاءت بنورک الافق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا میلاد ہوا، جب آپ کی ولادت ہوئی، میں تو حیران ہوتا ہوں، سوچتا ہوں کہ 61 سال گزر چکے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو. 9 ہجری کو 11 ہجری کو حضور کا وصال ہو رہا ہے، یعنی وصال کی گھڑیاں قریب ہیں. اور جب گئے ہیں تبوک میں 9 ہجری کا موقع ہے، اور گئے ہیں تو جہاد کے لیے، کہ جنگ کے لیے، فتح یابی کے لیے، اور واپس پلتے ہیں تو انہیں
انہیں چاہیے تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کوئی گوشہ وہاں بیان کرتے، جہاد کے ٹاپک کے موضوع پر، صحابہ کرام کی شجاعت اور شہادت کے موضوع پر، اس ٹاپک پر کوئی نعت کوئی کلام اپنا پیش کرتے۔ رب کی عزت کی قسم، مسجد نبی کے اندر 30,000 مجمع کے سامنے عباس بن عبد المطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر جو عقیدتوں کا خراج پیش کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انت لما خلقت اشرقت الارض، یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت ہوئی، جب آپ کا میلاد ہوا تو اس وقت زمین کا کونا کونا بھی روشن ہو گیا اور آسمان کا بھی ایک ایک کنارہ آپ کی ولادت کی برکت سے روشن اور منور ہو گیا۔ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ولادت کرنا، میلاد پاک کا ذکر کرنا، یہ پتہ چلا یہ خود تاجدار کائنات کی بھی سنت ہے، 30,000 صحابہ کا معمول بھی اور ان کی بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس ماہ مبارک میں ذکر ولادت کی بھی اور فرحت میلاد کی بھی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی زندگیاں، اپنی خلوتیں، اپنی جلوتیں، اپنے شب و روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اصلی اور حقیقی کامیابی کا دار و مدار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عشق، اطاعت و اتباع کو دل میں سینے کے اندر رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق قدم قدم ہم نے رکھنا ہے۔ کامیابی اسی میں ہے، فوز اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے، آخرت کے اندر بخشش کا اور نجات کا دار و مدار بھی اسی میں ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ۔